الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ باک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جی تو پیارے محترم اسلام بھائیو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کرتے ہیں اللہ پاک اس کے رسول کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑی توجہ کے ساتھ حروف کے مخارج کے سبق کو سنیں گے اور دوسروں تک انشاءاللہ سیکھنے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ باک وسلم۔ جی تو محترم اسلام بھائیو، حروف کے مخارج، مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حتیٰ امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہیں۔ حلقی مخرج حروف حلقیہ، حلق سے دان ہونے والے حروف کل 6 ہیں۔ حمزہ ہا یہ حلق کے نیچے والی حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین ہا حلق کے درمیان والی حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ لسانی مخارج، زبان سے دان والے حروف، ان کا مخرج قاف اور کاف، ان کو حروف لہویہ کہتا ہے۔ یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے، دو نقطوں والا کاف، اور کاف کتاب والا، کاف ڈنڈی والا جو ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ جیم، شین اور یا، ان کو حروف شدریہ کہا جاتا ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ ضاد حرف حافیہ اس کو کہا جاتا ہے، زبان کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ لام، لام، نون اور را، ان کو حروف طرفیہ کہتا ہے۔ لام جو ہے یہ زبان کا کنارہ اور زواحق سے ثناء تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثناء تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، اور را زبان کے نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ تو، دال اور تا، ان کو حروف نطعیہ کہتا ہے، زبان کے نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ وا، رال اور سا، ان کو حروف لسانیہ کہتا ہے، یہ زبان کا سیرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ صاد، زا، سین حروف صفیریہ، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ فا، با، فا، میم اور واو، ان کو حروف شفویہ کہتا ہے۔ فا یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تاری حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے تاری حصہ سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے، اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ، جوفی مخرج، الف، واو، یا، یہ جوف دہن یعنی منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ خیشوم ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے جہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچائیں توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک ثواب کی نیت سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔